السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہفتے کے اندر 7 دن ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 5، 8 یا 9 کیوں نہیں ہوتے؟ قدیم تہذیبوں نے کس بنیاد پر ہفتے کے 7 دنوں پر اتفاق کیا؟ مثلاً یونان کے اندر، روم کے اندر، چائنا کے اندر، یہاں ہمارے جو مصر کی تہذیبیں ہیں اور برصغیر کی جو پرانی تہذیبیں ہیں، ان سب نے آپس میں کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا؟ کیا ان کے آپس کے اندر کوئی سفارتی تعلقات تھے؟ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، تصور کریں جب انسان سویلائزیشن کی طرف آیا اور اس کا یہ پہلا قدم تھا، تو اس نے جو چیزیں آبزرو کی تو اس میں سب سے پہلے اس نے فصل کاشت کرنا شروع کی، تو اس نے ٹائم کو نوٹ کرنا شروع کیا، دن اور رات کے فرق کو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب فصلیں کاٹنے کا اور فصلیں اگانے کا ٹائم تھا، وہ موسموں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو دن اور رات کے ٹائم کو اس نے ڈیوائیڈ کیا۔ وہ قمری کیلنڈر آیا یا وہ شمسی کیلنڈر آیا، دونوں صورتوں میں اس نے سال کا تعین کر لیا کہ سال 365 کا ہے، 66 کا ہے، واٹ ایور۔ لیکن اب اس سال کو مہینوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے قمری چاند کے حوالے سے یہ ڈیوائیڈ کیا اور 12 مہینوں میں لے آیا۔ قمری جو کیلنڈر یا قمری سسٹم ہے، اس کے تحت اس نے 29 کا، 30 کا، 31 کا یا پھر پنجابی مہینوں کی طرح 32 کا مہینہ تو فائنل کر لیا۔ لیکن اب یہ 7 دن ہی کا کیوں ہفتہ ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس کا اب تک کوئی بھی شعوری طور پر جواب نہیں آیا۔ لیکن ان ہفتوں کے نام اس نے کیسے رکھے؟ اس حوالے سے بہت زیادہ ڈاکومنٹڈ ریکارڈ ہے۔ اگلی بڑی حیران کن گفتگو ہے، جب انسان سویلائزیشن کی طرف اپنا پہلا قدم لے کر آیا تو ایک چیز کا اسے علم ہو گیا، وہ تھا الہامی چیزوں کا، کہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق ڈیوائن یعنی کہ روحانیت کے ساتھ یا اللہ کی طرف سے ایک ایسی قوت کے ساتھ ہے جس کا وہ تصور کرتا تھا کہ شاید وہ آسمان پر بسا ہے۔ ناظرین کرام، انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے 7 چیزیں نظر آتی۔ ان 7 چیزوں میں سورج، چاند اور 5 سیارے جو اسے پرمننٹ نظر آتے، جس میں مارس، مرکری، جوپیٹر، وینس اور سیٹرن تھا، یعنی کہ مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ اور زحل۔ اب یونان میتھڈالوجی کے مطابق، یونانیوں کی روایات کے مطابق، جو سورج تھا وہ سب سے بڑا ایک تو سیارہ تھا اور اس کا سب سے زیادہ زمین پر اثر تھا موسموں کی تبدیلی کے حوالے سے، تو اس نے اسے سب سے بڑا دیوتا مانا، تو اسی سے اس نے سن ڈے نکال لیا۔ یونان کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا حکمران تھا جس کا نام تھا سول انویکس، اور انہوں نے اسی سے ماخوذ ہو کر جو پہلا دن رکھا اسے سنڈے رکھ لیا۔ اس کے بعد جو سب سے بھرپور نظر آنے والا سیارہ تھا وہ چاند تھا، تو دوسرے دن کو یعنی کہ انہوں نے منڈے کو سیارہ مون یا دیوتا مون سے انہوں نے کنسیڈر کیا، اور یہ چاند دیوتا تھا ان کا۔ لاطینی زبان میں اسے ڈیز لونا کہتے ہیں یا ڈیز لونس کہتے ہیں، تو اس کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو یہ منڈے بن گیا۔ اب یہاں پر نورس اور جرمن میتھڈالوجی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ انہوں نے منڈے کے بعد جو ٹیوزڈے تھا، تو ٹیوزڈے میں جو ان کا گاڈ ہے وہ گاڈ ہے ٹری، وہ گاڈ ہے ان کا ٹرائے، جو ٹرائے گاڈ ہے اس سے انہوں نے محفوظ ہو کر ٹیوزڈے نکالا، اور اس کا جو آسمانی سیارہ مریخ یا مارس ہے اس کے ساتھ انہوں نے کمپیریزن کیا۔ اسی طرح وینسڈے جو ہے، ووڈنس ان کے ایک دیوی دیوتا ہے جس کو یہ اڈن بھی بولتے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ یہ نام رکھا۔ اسی طرح نورس کے ہاں تھرسڈے جو ہے
وہ تھرو ان کا ایک دیوی دیوتا ہے جس سے انہوں نے اس کا نام رکھا تھرسڈے. اور فرائیڈے جو ہے وہ ان کی ایک دیوی ہے فرگ، اس سے انہوں نے منسوب کیا. سیٹرڈے کو سیٹرن یا زحل کے ساتھ انہوں نے منسلک کیا. یہ میتھڈالوجی یونان، گریک، اسی طرح نورس اور جرمن سے ہوتی ہوئی برٹش ہسٹری کے اندر آئی اور یہ اب تک اسی طرح چل رہی ہے.